نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر میاں الطاف احمد کنگن سب ڈویژن کے MLA فارمر MLA آج بات کریں گے گلستان نیوز سے ریگارڈنگ جو یہاں پہ ٹنل کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کھلا پچھلے 2-3 سالوں سے کام چل رہا ہے، اسی حوالے سے جو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کنگن گاندربل کا یوتھ ہے ان کو یہاں پہ کام نہیں مل رہا ہے۔ اس نے بھی 2-3 بار بات کی تھی اس ریگارڈنگ، لیکن اس کا کیا کہنا ہے اس سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں ہماری بڑی توقعات تھیں جب زوجیلا ٹنل کا کام شروع ہوا، یہاں کے نوجوان جو ہیں ان کو بڑی توقعات تھی کہ یہاں ان کو کام ملے گا۔ اب جو میں نے آج کہا یا میں آپ کی وسادت سے بھی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہ یہاں کے لوگوں کو روزگار دینے کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، حالانکہ اس سلسلے میں یہاں کے لوگوں نے بڑی کوششیں کی اپنی طرف سے۔ ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ حلقہ انتخاب کنگن کے جو بھی بے روزگار انجینئر ہیں، وہ ڈگری ہولڈر ہیں یا ڈپلومہ ہولڈر ہیں، سول ہیں، میکینیکل ہیں، الیکٹریکل ہیں، آٹو موبائل ہیں، ان سب کو اتنے بڑے پروجیکٹ میں کام ملنا چاہیے۔ یہاں کا جو ٹھیکیدار ہے جس کو تجربہ ہے یہاں پہ کام کرنے کا، جس نے یہاں پہ سنبل پاور ہاؤس بنایا، پھر 105 میگا واٹ کا جی سا پاور ہاؤس جو اس وقت 105 میگا واٹ دے رہا ہے وہ بنا، تو یہ یہاں کے لوکل ٹھیکیدار جو تھے انہوں نے بنایا، اور نہایت مشکل حالات میں۔ جب پہلے کنگن پروجیکٹ کا کام شروع ہوا تو باہر کی فرمیں یہاں پہ کام کرتی تھی، لیکن ملیٹنسی جب شروع ہوئی وہ چلے گئے، تو یہاں کے لوکل ٹھیکیدار جو ہیں، پھر اس وقت شیخ غلام رسول صاحب چیف سیکرٹری بنے، تو انہوں نے بڑی مدد کی یہاں کے لوگوں کی۔ تو یہاں کے لوکل لوگوں کو انہوں نے ٹنل کا کام ہو، پاور ہاؤس کا کام ہو، لائننگ کا ہو، وہ کام دیے، تو انہوں نے وہ کام کیے، اور ان کے اس کام کرنے سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ 2002 میں اس کا پھر ڈاکٹر فاروق صاحب نے افتتاح کیا۔ تو آج جو وہاں پہ الائیڈ ورکس ہیں ٹنل کے بغیر جو دوسرے کام ہیں وہاں پہ اپروچ روڈ کا ہو، دوسرا ہو، تو ہمارے ٹھیکیدار وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے بھی یہاں کے انہوں نے باہر جہاں نوکری کے لیے باہر سے لائے، وہاں ٹھیکیدار جو تھے جن کا حق تھا یہاں پہ کام کرنے کا، جن کو تجربہ تھا، جن کے پاس ریسورسز تھے، ان کو بھی اس بات سے محروم کیا۔ یہاں سیکورٹی گارڈ کسی کو نہیں لگایا، یہاں گیٹ کیپر کسی کو نہیں لگایا، یہاں ہیلپر کسی کو نہیں لگایا، یہاں جو سکلڈ لیبر ہے اس کو امپلائمنٹ نہیں ملی۔ تو ہم کنگن والوں کے لیے یہ پروجیکٹ کوئی نئی چیز نہیں تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس پہ ڈاکہ ڈالیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نارمز کے تحت ہمارا حق ہے وہ ہم لوگوں کو ملے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس کے لیے خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم اپنی آواز ضرور بلند کریں گے، کیونکہ اس میں خاموش رہنا جو ہے وہ لوگوں میں جو ناراضگی ہے، اور میں اس کا اظہار نہ کروں اور میں حکومت کو نہ بتاؤں، میں LG کو بھی یا دوسرے جو بھی ہیں آفیسران، میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جائز مطالبہ ہے، اور ان کا فرض بنتا ہے اس جائز مطالبے کو پورا کرنا، یہاں کے لوکل لوگوں کو، لوکل ٹھیکیداروں کو روزگار دینا۔ یہ ہمیں تبھی اس ٹنل کا فائدہ ہوگا، ورنہ لوگوں کو جو اس سلسلے میں توقعات تھیں، امیدیں تھیں، وہ بڑے مایوس ہیں کہ ان کا جو جائز حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ الطاف صاحب، آج تک آپ نے بھی 1-2 بار یہ جو ٹنل کے بارے میں کہا تھا، تو آگے کچھ سنوائی نہیں ہوتی ہے، یہ اس میں آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں، دیکھیں واقعی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بات میں نے بھی کہی ہے، اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اندر سے ناراضگی ہے اس معاملے میں۔ تو ہمارا کام ہے کہنا، تو وہ اگر نہیں کرتے تو لوگوں نے تو اس سلسلے میں اپنے حقوق لینے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہے تو یہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، نہیں ہوگا تو اس کے لیے لوگ جو اپنا جمہوری حق ہے وہ استعمال کریں گے۔ ایک سوال ہے آخری، جو کشمیر میں اس ٹائم جو خودکشی کا چل رہا ہے، جوان خودکشی کر رہے ہیں، ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ ان کو بے روزگاری ہے، آپ کس لحاظ سے دیکھ رہے ہو؟ نہیں، میں خود مانتا ہوں کہ بے روزگاری جو ہے وہی بڑا مسئلہ ہے، خودکشی کا بھی۔ بے روزگاری ہی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف جا رہے ہیں، اور منشیات میں جانے سے
وہ گھر کا گھر پورا تباہ ہو رہا ہے. کسی کا اگر بچہ اس میں چلا جاتا ہے تو یہ ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں. تو یہ سارے بے روزگاری کے ہی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پچھلے 2-2.5 سال سے بے روزگاری بڑھی ہے. روزگار کے وسیلے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بالکل یہ یوتھ جب فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے جس میں خودکشی بھی شامل ہے. تو یہ ضروری ہے کہ روزگار کے سلسلے کی طرف توجہ دی جائے, اس کی طرف دھیان دیا جائے موجودہ حکومت کی طرف سے, اور لوگوں کو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں جو پوسٹیں خالی ہیں ان پہ ریکروٹ کیا جائے.